إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار إلى هيئته كما كان يوم القيامة. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات و1 فرد كما جاء في البخاري وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کی جو تاریخ ہے یہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ. یہاں سے حرام مہینوں کی شروعات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت کے ساتھ زیادہ تعظیم، زیادہ احترام اور زیادہ تکریم کا حقدار بنایا ہے. یہ مہینے دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ حرمت اور تقدس والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے 12 ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ احترام والے، زیادہ تکریم والے، زیادہ تعظیم والے. یہ مہینے 4 خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احترام والے بنائے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ان 4 مہینوں کا نام اور اس کی وضاحت بھی آئی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سال کے 12 مہینے ہیں. 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ ومحرم ورجب الذی یأتی بین جمادی وشعبان. اللہ کے نبی نے فرمایا ان 12 مہینوں میں سے 4 محترم ہیں اور یہ 4 میں سے 3 مہینے مسلسل ہیں. مسلسل یعنی ایک ساتھ میں ہیں. وہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور ایسے ہی جب سال شروع ہوگا تو محرم. یہ مسلسل ہے. اور ایک مہینہ جو چوتھا ہے وہ رجب کا ہے، جو شعبان جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. ان 4 مہینوں کی حرمت کے سلسلے میں جو باتیں اللہ کی کلام کی آیات میں ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہیں، ان کا تذکرہ تو سرسری طور پر آئے گا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ان مہینوں کی حرمت کا معنی کیا ہے. یا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی بعض آیات میں حرمت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس لفظ حرمت کا معنی کیا ہے، حرمات کا معنی کیا ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں محارم کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہے. ہم یہ باتیں تو سمجھیں گے، لیکن اصل جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا ہم سبوں کو پیغام کیا ہے. میرے بھائیوں، یہ 4 مہینے حرمت والے جو آئے ہیں، جس کی شروعات آج سے ہو رہی ہے، اور ان مہینوں کی حرمتوں کو سمجھنے کے بعد ہمیں اس سے پیغام کیا حاصل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیات کے علاوہ، اس آیت کریمہ کے علاوہ ایک دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک
وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اللہ فرماتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ کام اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بہتری، بھلائی اور نیکی کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے. حرمتیں کیا ہیں، اس کی تعظیم کیسے ہوگی، حرمت کا معنی کیا ہے، اسے ہمیں شروع میں سرسری طور پر سمجھ لینا ہے. میرے بھائیوں، حرمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں. کم از کم اگر حرمت کا لفظ نہیں تو حرام کا لفظ تو بار بار بولتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اس کا معنی بھی کسی نہ کسی حد تک سمجھتے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہے معنی حرام کا، کیا ہے معنی محرم کا، محارم کا، کیا معنی ہے حرمت اور حرمات کا، اسے ہمیں سمجھ لینے سے آسانی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی ان آیات کا پیغام کیا ہے ہمارے لیے، اور ہم اس پیغام کو کہاں تک اپنے دل و دماغ میں بساتے ہیں اور کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پیغام کو ضائع کرتے ہیں، اس کا بھی محاسبہ کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. میرے بھائیوں، آئیے ذرا دیکھیں کہ حرمت کا معنی کیا ہوتا ہے. ایسے تو حرام جب ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، تو اس کا معنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کام کو کرنے سے گناہ ملے گا انسان کو، اور اب وہ حرام ہے یعنی بڑا گناہ ملے گا، زیادہ گناہ ملے گا، اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت. یہ معنی تو ہم جانتے ہیں، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام وغیرہ جو بھی حرام چیزیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام حرام ہے تو اس کا یہ معنی سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کام کو کرنے سے انسان گنہگار ہوگا اور اپنے نام اعمال میں گناہ اکٹھا کرے گا. ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم مانا جائے گا. یہ معنی ہم ضرور سمجھتے ہیں، لیکن اسے ہم ذرا سا اور وضاحت کے ساتھ سمجھیں اللہ کے کلام کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 4 6 حدیثوں کی روشنی میں، تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے حرام جب پابندی لگائی کہ حرام نہیں کرنا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز کو زندگی میں کتنی مضبوطی سے، کتنی پختگی سے اور کتنی زیادہ جدیت اور سنجیدگی سے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. ایک مسلمان کی زندگی کو حقیقت یہ ہے کہ اسے حرام سے پاک کر لینا چاہیے. مجھ کو، آپ کو، فلاں کو، علا کو، سب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو حرام کے ارتکاب سے پاک کرے، محرمات سے اپنے آپ کو بچائے، حرمتوں سے اپنے آپ کو بچائے، محارم سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ یہ انسان کے ایمان کی سب سے بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے اور اس کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں حرمت کا لفظ، حرمات کا لفظ آیا. حضرات مفسرین نے، ایسے ہی دیگر محدثین و شارحین نے، حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے، ایسے ہی اگر ہم آثار میں جائیں تو حضرت امام مجاہد جو مفسر ہے مشہور معروف تابعین میں سے، ایسی اور بھی لوگ ہیں، ابو حمزہ وغیرہ، ان تمام لوگوں کی باتوں کا جو خلاصہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے کہ حرمات جو ہے یہ حرمت کی جمع ہے، اور حرمت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا احترام کرنا اللہ نے واجب کر دیا ہو، جس کا احترام کرنا اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہو. دوسرے لوگوں نے تعبیر بدل کر کے اس مطلب کو سمجھایا. ایک تعبیر تو یہ ہے کہ جس کا احترام کرنا اللہ نے واجب کر دیا ہو وہ حرمت ہے، اس کی جمع حرمات ہے. دوسری تعبیر یہ ہے کہ جس کی بے عزتی کرنا، جس میں پڑھنا، جسے پامال کرنا، جسے کر گزرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو، اس کو حرمت کہتے ہیں. تو جس کا احترام کرنا واجب ہو اس کو حرام کہتے ہیں، حرمت کہتے ہیں، محارم کہتے ہیں. اور جس کو پامال کرنے سے منع کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کو حرمت کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، محارم کہتے ہیں. یہ ساری تعبیرات اس نقطے پر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، قرآن کریم میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں میں جس کسی چیز کا احترام کرنا واجب کر دیا گیا ہے وہ حرام ہے، وہ حرمت ہے، وہ محرم ہے، اس کی جمع حرمات ہے، اس کی جمع محارم ہے، اور اس میں ہمیں پڑھنا جائز نہیں ہے. اب اس کام کے قریب نہیں جانا ہے. میرے بھائیوں، اس کا مطلب ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اب یہ عام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر. جہاں بھی حرمت ہے یعنی اسے ہمیں پامال نہیں کرنا ہے، اس میں داخل نہیں ہونا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے.
बचाना है, उसके एहतराम को बाकी रखना है, उसकी हुर्मत को, उसकी अजमत को पामाल करने से अपने आप को रोकना है। यह है माना हुर्मत का, हराम का, यही माना है मेरे भाइयों। अब हम जब कहते हैं अल मस्जिदुल हराम या ऐसे ही बैतुल्लाहिल हराम या ऐसे ही हम कहते हैं अल अशहुरुल हुरुम, शहर हराम, इस तरह के अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका माना भी यही होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बैतुल्लाहिल हराम, अल्लाह तबारक व तआला का हराम घर, यानी अल्लाह ताला का वो घर जो बेइंतहा एहतराम के काबिल है, उसका एहतराम करना वाजिब है, उसको उसके एहतराम में किसी भी तरह की कमी करना हराम है, उसको पामाल करना, उसको जाये करना, उसकी तौहीन करना, उसकी तनकीस करना, उसमें कोई भी ऐसा काम करना या वहां कोई ऐसी बात बोलना जिससे उसकी अजमत पर दाग लगता हो, उससे अपने आप को बचाना जरूरी है। ऐसा अगर हमने बचा लिया तो अल्लाह ताला के मोहतरम घर का एहतराम कर लिया। मेरे भाइयों, ये माना है अशहुरुल हुरुम, हराम महीने, जहां से जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, ये जुल्कादा है, आगे जुल्हिज्जा है, फिर मुहर्रम है और उसके बाद आगे रजब आएगा। इन 4 महीनों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हराम महीने हैं। हराम महीनों का माना यह क्या है? इन महीनों के अंदर ऐसा कोई काम करना, ऐसी कोई सरगर्मी करना, ऐसी कोई बात बोलना, ऐसा कोई अमल, रद्द अमल, कोई एक्शन रिएक्शन करना जिससे इस महीने की अजमत पर, इस महीने की हुर्मत पर दाग लगता हो, उससे अपने आप को बचाना जरूरी है। उसके अंदर शिर्क व कुफ्र भी हो सकता है, उसके अंदर बिदात भी हो सकते हैं, उसके अंदर मार धाड़ भी हो सकता है, उसके अंदर कत्ल गारत गिरी भी हो सकती है, उसके अंदर किसी की तौहीन भी हो सकती है, उसमें गाली गुलूज भी हो सकता है, उसमें किसी भी तरह का कोई अमल या किसी भी तरह का कौल हमारे लिए करना कहना जायज नहीं है। इससे इस महीने का एहतराम पामाल हो जाएगा। तो जब हम ऐसा कहते हैं तो उसका माना यह होता है, इसीलिए ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाह फहुवा खैरुल लहू इंदा रब्बिह, अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मतों को की ताज़ीम करेगा, ऐसा करना उसके लिए बहुत बेहतर है, अजर सवाब का सबब है। इसकी तफसीर में हजरत मुजाहिद कतादा वगैरह ने कहा, इससे मुराद अल्लाह की हुर्मतों से मुराद क्या है? इससे मुराद खाने काबा है, इससे मुराद मस्जिद हराम है, इससे मुराद मशाइर हज है, इससे मुराद हज और उम्रा है। और हज और उम्रे के लिए जो जगह मुकर्रर है अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अंदर, ये सारी चीजें इससे मुराद है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है, ए हज करने के लिए आने वालों, ए अल्लाह के घर की ज़ियारत करने वालों, तुम यहां आए हो तो किसी भी तरह से अल्लाह ताला की हुर्मतों वाली चीजों की हुर्मत को पामाल नहीं करना, उसकी तकरीम करना, उसकी ताजीम करना, उसका मकाम बचा लाना, उसकी हुर्मत को पामाल करने से अपने आप को बाल बाल बचाना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए संगीन है, खतरनाक है। इसकी खतरनाकी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मत को वहां पामाल करता हो, फिर उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं बचती है। जो अल्लाह ताला की हुर्मतों को पामाल करेगा, उससे उसका इंतकाम लिया जाएगा। जो अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मतों को नहीं समझेगा, उसकी ताजीम नहीं करेगा, वो इंतकाम से दो चार होगा, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब की लपेट में आएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिज़ुल्म नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, जो अल्लाह तबारक व तआला के घर के अंदर इल्हाद करेगा, जुल्म ज़्यादती करेगा, उसे हम दर्दनाक अजाब चखाएंगे। इसलिए जो शख्स भी अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करे, तो बहरहाल ये जो आयत करीमा है, इसका जो सियाक है वो हराम महीनों से है, इसका सियाक यानी इसका ताल्लुक, और इससे मुराद मस्जिद हराम, काबा मुशर्रफा, और ऐसे हुदूद हरम, और ऐसे ही हराम महीने, ऐसे ही मिना, मुज़दलिफा, अरफात और हज और उम्रे के सारे मकामात जो है, ये माना है इन हुर्मात का। क्योंकि इस आयत करीमा का जो सियाक है कुरान करीम के अंदर, वो हज से मुताल्लिक है इसका सियाक, इसलिए ये सारी बातें हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने इस लफ्ज का वसी माना हमारे सामने आता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमने आपके सामने एक हदीस, दो हदीस आपके सामने पढ़ी है। इन हदीसों में अल्लाह तबारक, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुर्मत का माना समझाया है। ये महीने हुर्मत वाले हमें पैगाम क्या देते हैं, यही आज का मौजू है। और फिर इस तनाजुर में दुनिया के अंदर कहां कहां कैसे कैसे अल्लाह की हुर्मतों को पामाल किया जा रहा है, हमारे और आपके दरमियान में कहां कहां हुर्मतों को पामाल किया जा रहा है, कैसे कैसे अशखास की हुर्मत को, हुकूक की हुर्मत को, मकामात और जगहों की हुर्मत को
اور ایسے ہی اوقات کی اور ایسے ہی زمان کی حرمت کو کہاں کہاں کیسے کیسے پامال کیا جا رہا ہے، اس کا بھی ایک جائزہ سرسری طور پر ہمیں اور آپ کو لینا ہوگا، تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنا کس قدر سنگین ہے اور کس قدر خطرناک ہے۔ یاد کریں ان باتوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائی تھی جب آپ حجۃ الوداع میں لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے بیچ میں تھے، اور آپ نے فرمایا تھا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری عزت و آبرو ایسے ہی محترم ہے جیسے یہ جگہ تمہارا یہ شہر مکہ محترم ہے، جیسے تمہارا مہینہ محترم ہے ذی الحجہ، اور جیسے تمہارا یہ مہینہ محترم ہے، اور تم اس جگہ پر موجود ہو، یہ جگہ بھی محترم، تو جگہ محترم ہے، یہ خانہ کعبہ مسجد حرام محترم ہے، اور یہ مہینہ محترم ہے، ایسے ہی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو اور عزت بھی محترم ہے۔ نہ تمہاری جان پر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ تمہارے مال کو کوئی ہڑپ کر سکتا ہے، ڈاکے ڈال سکتا ہے، نہ ظلم کر سکتا ہے، ناحق باطل طریقے سے کوئی ایک ذرہ بھی کسی کا مال نہیں لے سکتا، کسی کی جان پر، کسی کے خون پر کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ایسے ہی کوئی کسی کی عزت و آبرو کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حرمت والا مہینہ اور یہ حرمت والا شہر اور یہ حرمت والی جگہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو بھی محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، اور جب جان، مال اور آبرو کا ذکر آ گیا تو اس سے اوپر والی چیزوں کا ذکر تو بدرجہ اعلیٰ ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں اور باقی بچتی ہیں، یہ تین چیزیں ہو گئی، تمہاری جان یعنی تمہارا خون، تمہاری جان، اور دوسرا کیا ہے؟ تمہارا مال، تیسرا ہے تمہاری آبرو۔ دو چیزیں اور ہیں، اس میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن و سنت میں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری چیز ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم اور سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ یہ پانچ ضروریات خمس ہیں جن کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہماری ان پانچ چیزوں کے تحفظ کی ذمہ داری لیتی ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایمان اور عقیدے کو، ہماری عقل اور سوجھ بوجھ کو، ہماری عقل سلیم کو، ہمارے مال کو، ہماری عزت و آبرو کو، اور ایسے ہماری جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہ حرمت والے مہینے پیغام دے رہے ہیں کہ جان کی قیمت، مال کی قیمت، عزت و آبرو کی قیمت، عقل کی قیمت، اور ان سب سے پہلے انسان کے دین اور اس کے عقیدے کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ پیغام لے، پیغام سبق سیکھے، پیغام سیکھے کہ کس طرح سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں سے کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یاد رکھیں، اس ایمان و عقیدے کی حفاظت ضروری ہے، کوئی اس کے خلاف نہ کھڑا ہو، کوئی اس کے آڑے نہ آئے۔ جو آپ کے دین و عقیدے کے خلاف کھڑا ہو، جو آپ کو ورغلائے، جو آپ کو ضلالت گمراہی کی طرف لے جائے، جو آپ کو ہم کو امت کے لوگوں کو ایسی راہ دکھائے جس سے اس کا ایمان باقی نہ رہے، جس سے اس کا عقیدہ سلامت نہ رہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا حرمت کو پامال کرنے کا قدم ہے۔ ایسے ہی انسان کی دیگر چیزیں جس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، بڑی عظیم الشان حدیث۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چار باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها۔ سن لو مسلمانوں، سنو، یہ چار باتیں ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت بنیادی دستور اور نظام بن جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، فرض فرائض، کئی چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، جو اوامر ہیں، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، جو شرائط اور ارکان ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تم پر کچھ چیزوں کو فرض کیا ہے، فلا تضيعوها، تم ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا، کوئی فرض چھوٹنے نہ پائے، کوئی واجب جانے نہ پائے، کوئی رکن پامال نہ ہونے پائے، کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر چھوٹنے نہ پائیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا اگر کوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے
تو یہی اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جس کو حدیث الولایا کہا جاتا ہے بڑی وضاحت سے مسئلہ سمجھایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہے۔ تو میرے بھائیو، ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ کے فرائض کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا، یعنی سب کرنا، سارے فرائض کو انجام دینا، عمل کرنا، بجا لانا، اس میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ وحد حدودا فلا تحتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے تمہارے لیے کچھ باؤنڈریز بنا دی ہیں، حدود قائم کر دیے ہیں، اور حدود کو پھلانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسی کا خلاصہ، اس میں فرائض ہیں، اس میں حدود ہیں، اس کے اندر محارم ہیں، اس کے اندر اور چیزیں ہیں جس میں بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ نے کچھ چیزیں تمہارے لیے حدود کی بنائی ہیں، حدود ہے، باؤنڈریز ہے، اور رکاوٹیں ہیں، دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اس کو پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، اس لیے تم کیا کرنا؟ پھلانگنے سے اپنے آپ کو بچانا، فلا تعتدوها، اسے نہ پھلانگنا۔ نمبر 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحرم حرمات فلا تنتهكوها، اور اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام بنا دیا ہے، محترم بنا دیا ہے، حرمات کی فہرست میں شامل کر دیا ہے، فلا تنتهكوها، اسے پامال کرنے کی کوشش نہیں کرنا، یعنی اس میں نہیں داخل ہونا، اس میں انوالو نہیں ہونا، اس میں نہیں پڑنا، اپنے آپ کو دور رکھنا اس سے۔ اگر تم اس میں پڑو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حرمات کو جن کو اللہ نے محترم بنایا ہے، جس سے آپ کو دور رہنا ہے، جس سے آپ کو بچنا ہے، جس سے آپ کو پامال کرنے سے بچنا ہے، وہ کام نہیں کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والے بن جاؤ گے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں میں سے اس تیسرے نقطے کے بارے میں جو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جس کو پامال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بھی حدیث ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس روایت میں ایک جملہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، اور میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کی غیرت ہی ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اور غیرت یہ ہے کہ کوئی بندہ اس حرام چیز میں اپنے آپ کو ڈالے، حرام چیز کو پامال کرے، اس کا ارتکاب کرے، اس پر عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر غیرت کو جوش آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ نے جس پر پابندی لگا دی ہے، جس کا احترام ہونا چاہیے، اسے پامال نہیں کرنا ہے، کوئی بندہ اگر اسے پامال کرنے کے در پہ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیظ و غضب کو آواز دینے کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَمِنْ غَيْرَةِ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے کہ مومن وہ کام کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ممنوعات کے قبیل سے ہیں، محرمات کے قبیل سے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی ہے۔ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ، بہت ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش ہے۔ رحمۃ لکم من غیر نسیان، تم پر رحم کرتے ہوئے اللہ خاموش ہے، اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اسے تمہیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اللہ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے تم پر رحمت کی وجہ سے، من غیر نسیان، بھول چوک کی وجہ سے نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ بھول گیا ہے، نہیں، بلکہ تم پر رحم کرتے ہوئے اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، اس لیے اس کی کھود کرید میں نہیں پڑنا، فلا تبحثوا عنہا، اس کے کھود کرید میں نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے مسائل جس سے اسلام کی کتاب قرآن کریم خاموش ہے، سنت خاموش ہے، اس کے کھود کرید میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے، اسے کیا کرنا چاہیے، اس میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اسے اس طرح کی بات ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے، ہمیں اس کی کھود کرید میں نہیں پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اتنا اہتمام کیا کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے، اس کا اہتمام ہمیشہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی حرام پامال نہ ہونے پائے،
کوئی شخصیت کا احترام ہے پامال نہ ہونے پائے، کسی کا حق ہے پامال نہ ہونے پائے، کسی جگہ کا احترام ہے پامال نہ ہونے پائے، کسی وقت کا احترام ہے پامال نہ ہونے پائے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یاد رکھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے، راستے میں تھے، اور واقعہ لمبا ہے، پوری تفصیلات ہیں حدیثوں کے اندر، اس میں وہ جملہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اڑ گئی، یعنی بیٹھ گئی، اٹھنے کو تیار نہیں۔ صحابہ کرام نے اس کو اٹھانا چاہا، ایک مرتبہ دو مرتبہ وہ نہیں اٹھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ جو ہے آپ کی اونٹنی یہ اڑ گئی ہے، اٹھنا نہیں چاہتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، قصوہ اڑی نہیں ہے، اور نہ اڑنا اس کا کام ہے نہ اس کا طریقہ ہے، ایسا کبھی نہیں کرتی۔ وَلَكِنَّهَا حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، بس اسی اللہ نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر، ہاتھی کے لشکر کو روک لیا تھا، اس نے روک دیا، اس میں رک گئی ہے۔ جب اس کا حکم ہوگا اٹھنے کا تو اٹھ جائے گی۔ اس کے بعد گفتگو ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے چلنے کی نوبت آئی تو آپ نے فرمایا، آپ نے اسے ڈانٹا سختی کے ساتھ، تو اٹھ گئی اور چلنے لگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جملہ اصل ہے، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ قریش کے لوگ مکے والے مجھ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کریں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال نہ ہوتی ہو تو میں اس پر رضامندی کا اظہار کر دوں گا۔ آئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام ساتھ میں، اور یہ تھا کہ عمرہ کریں گے، لیکن روکا گیا، اور اس کے بعد اس مرتبہ عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے نام سے جو صلح ہوئی، اور اس میں وہ جو بنود تھے، یعنی جو اس کے پوائنٹس تھے، اس پر صلح ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تناظر میں فرمایا تھا، واللہ ما سألونی خطۃ يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها، اللہ کی قسم یہ لوگ جو بھی پلان، جو بھی منصوبہ، جو بھی کہہ لیجئے کہ رائے میرے پاس لے کر کے آئیں گے، کوئی بھی پروپوزل لے کر کے میرے پاس آئیں گے، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے، ایسا کوئی بھی پلان لے کر کے وہ آئیں گے، اگر اس میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو میں اس کی منظوری دے دوں گا اور میں اس کے لیے راضی ہو جاؤں گا۔ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حرمتوں کی پامالی کتنی خطرناک تھی، اور یاد رکھیں ذات کا مسئلہ نہیں اللہ کے نبی نے کبھی اٹھایا کہ میری ذات پامال ہو رہی ہے، میرا احترام نہیں ہو رہا ہے، میری عزت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس بارے میں کوئی انتقام نہیں لیا، آپ نے اپنی ذات کا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، اگر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا جائے، ایمان والوں کی حرمت کو پامال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا۔ تو یہ تو مسئلہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ہے، حرمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اگر پامال کیا جائے گا تو پھر تو میں معاف نہیں کروں گا، پھر تو میں انتقام لوں گا، لیکن اگر اللہ کی حرمت پامال نہیں ہو رہی ہے تو میں ان کے منصوبے کو ریلیز کر دوں گا، ان کی رائے کو مان لوں گا، ان کی باتوں کو تسلیم کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا مسئلہ، اللہ کی حرمتوں کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پابندیوں کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو محترم کر دیا ہے اس کا احترام پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دم ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کی عادت بھی یہی تھی میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی اپنی عادت زندگی بھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه في شيء قط الا ان تنتهك حرمت اللہ فينتقم بها للہ۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، فی شیء قط، کسی بھی مسئلے میں کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے اللہ کے نبی نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ ہاں الا ان تنتهك حرمت اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کو پامال کیا گیا، اللہ نے جس کو محترم قرار دیا ہے اس کو پامال نہیں کیا جا سکتا، جس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، جس کی تعظیم کرنا، تکریم کرنا ضروری ہے، اگر اس کو پامال کیا جائے گا
تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس بارے میں اس سے انتقام لوں گا، اس سے بدلہ لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ تھا، اور عام بات ہے اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتی ہے اما عائشہ، اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے لیے، نہ آپ نے کسی کبھی خادم کو مارا، نہ کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا پیٹا۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بڑے رحیم کریم تھے، اور آپ اپنی ذات کے لیے بھی کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، اللہ کی حرمت کو کبھی بھی پامال ہوتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہ باتیں اور یہ آیات قرآن کریم کی ہم سے مطالبہ کرتی ہیں کہ مومنوں مسلمانوں، تمہیں ان 4 مہینوں میں زیادہ حرمت کا خیال کرنا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ ہمیشہ حرام ہیں، وہ محرم کے بعد سفر سے لے کر کے بقیہ سارے 8 مہینے جو باقی بچتے ہیں ان سب میں بھی وہ حرام ہیں۔ ان 4 مہینوں میں بھی حرام ہے، بقیہ 8 مہینوں میں بھی حرام ہے، لیکن ان 8 مہینوں کے مقابل میں ان 4 حرمت والے مہینوں کا مقام زیادہ اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ اس کے اندر گناہ کا کام، معصیت کا کام، منکرات کا کام، شرک، کفر، ایسے ہی بدعت، خرافات، گالی گلوچ، بدزبانی، جھوٹ، لوٹ، کھسوٹ، یا ایسے ہی ظلم، زیادتی، الارکی، زبان، عمل، کسی بھی اعتبار سے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ ضروری ہے۔ ان 4 مہینوں میں 8 مہینوں میں بھی وہ حرام ہے، بچنا ہی ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اور زیادہ احترام کرنا ہے۔ یہ اللہ کے کلام کا پیغام ہے، اللہ کے نبی کا حدیثوں کا فرمان کا، آپ کے فرمان کا پیغام ہے۔ لیکن اب ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ان 4 مہینوں کے بعد 8 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو حرام سے بچانا ضروری ہے، حرام سے بچانا ضروری ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بہک جاتے ہیں، فتنوں کی زد میں آ جاتے ہیں، مغریات، بہکانے والے، ورغلانے والے اسباب، شیطان لعین، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا مان و ملال، اور یہ سارے فتنے، یہ ظاہر فتنے، یہ باطنی فتنے انسان کو بہکا دیتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنی حرام چیزوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کی پرواہ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور آج کا یہ جو وقت ہے، یہ وقت یعنی میڈیا کا وقت، اور میڈیا کے ذریعے سے جو فتنوں کی تیزی پھیل رہی ہے، فتنے تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، انسان اپنی ذات کے بارے میں فکر نہیں کر پاتا۔ یہ تو سوچتا ہے کہ مجھے کوئی اور نہ دیکھ لے کہ میں گناہ کا کام کرتا ہوں، میرے بھائیوں، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں تنہائی میں بھی گناہ کا کام کروں گا، حرام کام کروں گا، حرمات کو پامال کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے نہیں بچ سکوں گا۔ یہ آدمی بھول جاتا ہے، میرے بھائی، بھول جاتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے منکرات ہیں، اس کا تعلق ایمان و عقیدے سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق سنت سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق فرائض اور واجبات، نماز اور دیگر فرائض سے بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق ہمارے کاروبار سے بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی بہت سارے حرام و حلال کے راستے ہیں، اس کے اندر سود ہے، اس کے اندر رشوت ہے، اس کے اندر غبن ہے، خیانت ہے، اس کے اندر گاڑیاں مارنا ہے، اس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنی ہے، اس کے اندر غرر کا کاروبار کرنا ہے۔ یہ ساری چیز ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے اپنے نجی معاملات، زناکاری ہے، بدکاری ہے، فحش، گالی گلوچ ہے، زبان کی حفاظت کا مسئلہ ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، خیانت کرنا، چغل خوری جس کو کہا جاتا ہے، نمام۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد کریں۔ ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ كَأَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ بَيْضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث اور بھی ہے آگے، حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو ضرور بھی ضرور بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، یعنی یہ بات یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات، اور آپ کی تعبیر لَأَعْلَمَنَّ، ضرور بھی ضرور، یعنی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جو قیامت کے دن
नेकियां लेकर के आएंगे, हसनात लेकर के आएंगे, नेकियां लेकर के आएंगे। कामसाली जिबाल तिहामा, तिहामा की पहाड़ियों के मिसल कोहिस्तानी सिलसिला है, लंबा लंबा कोहिस्तानी सिलसिला है, पहाड़ों का सिलसिला है। बड़ा ही खौफनाक सफर होता है जब वहां से कोई गुजरता है। सऊदी अरब की बस्ती, मेरे भाइयों, तिहामा का इलाका, आपने फरमाया तिहामा की पहाड़ियों की तरह से नेकियों का अंबार लेकर के आएगा। और क्या होगा? फयजअलुहु अल्लाहु हबाअन मंसूरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे उड़ते हुए धूल के जर्रात की तरह से बना देगा। कोई कीमत नहीं, नेकियों की मिकदार तिहामा की पहाड़ियों के बराबर है, लेकिन कीमत, उन नेकियों की कीमत, उसका शुमार, उसकी हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के यहां कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हबाअन मंसूरा, उसे धूल की गर्द के जर्रात की तरह से बना करके उड़ा देगा। हजरत सौबान परेशान हो गए, कहा अल्लाह के नबी, किन लोगों के बारे में आप बयान कर रहे? कौन लोग हैं ये जिनका ये हशर होगा कि तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियां लाने वाले, और धूल की जर्रात की हैसियत से उनको कर दिया जाएगा। उन्हें कोई अजर नहीं, कोई सवाब नहीं, कोई नेकी नहीं, कोई फायदा उन्हें हासिल नहीं होगा। मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी कौन लोग हैं? सिर्फ हम लना जल्लिहिम लना नक्शा अल्लाह नकूना मिनहुम, नक्शा अन नकूना मिनहुम। अल्लाह के नबी आप जरा जल्दी बता दीजिए कि कौन लोग हैं, उनका वस्फ क्या है, उनकी आदत क्या है, उनका काम क्या है, उनकी खूबी क्या है, वो कैसे कैसे लोग हैं, जरा बता दीजिए, उनकी सिफत क्या बता दीजिए। जल्लिहिम, खोल करके बताइए कौन लोग हैं, एकदम नुमाया करके। हमें डर है कि कहीं हम भी उन्हीं में से ना हो जाए। इस बात की फिक्र करने की जरूरत हमको भी है, हमें भी फिक्र करना है। नक्शा अन नकूना मिनहुम, हमें भी डर है कि हम भी उन्हीं में से ना हो जाएं। तो मीडिया का दौर एकदम उसकी सच्ची तर्जमानी करने वाला दौर है। हमारे पास मीडिया की वसाइल है, हम और वो, तीसरा कोई नहीं अल्लाह तबारक व तआला के सिवा। हमारे हाथों में दुनिया की सारी बुराइयों के रास्ते मौजूद होते हैं। क्या फिल्में, क्या गाने, क्या बेहयाइयां, क्या तस्वीरें, क्या वीडियो और क्या क्या मुनकरात हमारे हाथ में होते हैं। मेरे भाइयों, हमें नहीं फिक्र होती कि इसको अल्लाह तबारक व तआला भी देख रहा है। हम सोचते कौन देख रहा है? ना भाई देखता, ना बाप देखता, ना मां देखती, ना फला, कोई नहीं देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। क्या फरमाया? नक्शा नकूना मिनहुम, ऐसे लोग हमें डर है कि उन्हीं में से ना हो जाए। अल्लाह के नबी ने वजह बताई। आपने फरमाया, आप पूछते कौन लोग होंगे? तुम्हीं लोगों में से होंगे, कोई अलग मखलूक नहीं, इंसान होंगे। इसी उम्मत के कुछ लोगों की बात मैं कर रहा हूं। अल्लाह के नबी, तो क्या वो नेकियां नहीं करेंगे, गुनाह के काम करेंगे? इतनी सारी नेकियां कहां से आएंगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं, वो फराइज भी अदा करेंगे, नवाफिल भी अदा करेंगे, तहज्जुद भी पढ़ेंगे, तहज्जुद गुजार भी होंगे। वयअखुज़ून मिनल लैली मा तअखुज़ून, रातों को उठ करके जैसे तुम अल्लाह ताला के लिए नवाफिल अदा करते हो, वो भी नवाफिल अदा करेंगे। इसीलिए तो इतनी सारी नेकियां इकट्ठा होंगी तिहामा की पहाड़ियों के बराबर। रोजे, नमाज, हज, ज़कात, सदक़ात, फराइज और नवाफिल सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब कर रहे होंगे। फिर वजह क्या होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया वलाकिन्नहुम इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, इनका जुर्म यह होगा कि इन सारी नेकियों के साथ जब वो हराम चीजों से तन्हाई में होंगे तो हराम काम कर गुजरेंगे। तन्हाई में होंगे तो सोचेंगे यहां कौन देखता है, नमाज पढ़ा, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दिया, खैरात दिया, नफल फर्ज पढ़ा, नफल पढ़ा, सब कुछ तो नेकियां कर रखा है। अब यहां तन्हाई में ज़िनाकारी का मौका है, कर लो कौन देखता है। सूद लेने का मसला है, ले लो कौन देखता है। रिश्वत देने का मसला है, दे दो कौन देखता है। शराब पीने का मसला है, पी लो कौन देखता है। फला हराम काम करना है, फला डील करना, फला मामला करना, कर लो कौन देखता है। इज़ा खलऊ, जब तन्हाई में होते हैं अल्लाह के हराम कामों, हराम की बात चले, हुरुमात, अल्लाह की हुर्मत पामाल कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे लोग अल्लाह की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तन्हाई में है, तो अब यहां कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं रब्बुल जलाल के सिवा। लेकिन यह अकीदा उस टाइम खत्म हो जाता है, नहीं आदमी समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। मेरे भाइयों,
बिमहारिमिल्लाह, अल्लाह की मुहर्रमात, जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है, इंतहकूहा, उसे पामाल कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वहर्रमा हुरुमातिन, अल्लाह ने कुछ चीजों को हराम कर दिया है, फला तंतहिकूहा, उसे पामाल नहीं करना। और ये काम क्या हो रहा है? पहाड़ियों के बराबर, तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकियां लाने वाले, उनका जुर्म ये होगा कि उन्हीं हराम कामों को पामाल करेंगे। तो पता ये चला कि नेकियों का गट्ठर नहीं, नेकियों का पहाड़ इकट्ठा कर लेना भी इंसान की नेकियों को, अगर हराम कामों से अपने आप को नहीं बचाया तो सारे पहाड़ों के बराबर नेकियों को अल्लाह धूल की तरह से उड़ा देगा। हमारे दिमाग में क्या आता है? नेकियां करो, नेकियां करो, नेकियां करो, गुनाहों के काम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला इन नेकियों के नतीजे में गुनाहों को माफ कर देगा। ये नेकियां गुनाहों से बर्बाद हो जाएंगी। हराम कामों को पामाल करने से हमारी नेकियों की पहाड़ भी जाये हो जाएगी। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल, तो जिंदगी में हराम से अपने आप को बचाना। क्या अल्लाह तबारक व तआला की ईमान और अकीदे से मुताल्लिक मसाइल में, क्या अल्लाह ताला की वाजिबात फराइज के मसाइल में, इबादात के मसाइल में, क्या अल्लाह तबारक व तआला के यहां दीन में जो मुआमलात है, उकूद, यानी हमारा कारोबार, हमारी तिजारत, हमारा लेन देन, हमारा बयो शिरा, हमारा निकाह तलाक, हमारा उठना बैठना, हमारी जिंदगी के सारे मामलात बिमहारिमिल्लाह, अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने से बचना जरूरी है। ये हज का मौसम तो चल रहा है, यहां से आज 1 तारीख जिलकादा की ये हुर्मत वाले महीनों की शुरुआत है। ये पैगाम दे रहे हैं जैसे इन 4 महीनों की हुर्मतों को पामाल करने से हम आप बचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन 4 के बाद भी 8 महीनों में, 12 महीनों में, यानी पूरी जिंदगी, अद्दहर, पूरी जिंदगी, पूरी उम्र, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नेकियां करने की, हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी ये बात कही थी, बात लंबी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ कहने वाले को सबसे पहले मुहर्रमात की पामाली से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, सबको, सारे भाइयों को, बहनों को अल्लाह ताला अपने मुहर्रमात, अपने महारिम, अपने हुर्मात को, उसकी ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए। उसमें पढ़ने से, उसका इर्तिकाब करने से, उसकी तलकीस करने से, उसे पामाल करने से, उसमें इन्वॉल्व होने से अल्लाह तबारक व तआला बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा ना हो कि नेकियां ज्यादा भी हो तो इन हराम कामों की इर्तिकाब से नेकियां ज़ाय हो जाएं। अल्लाह ताला मुझको आपको बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम।